بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ سیکس آن لائن سپورٹس پروگرام۔ علم ہے میراث آدم، علم ہے راز حیات، علم ہے میراث آدم، علم ہے راز حیات، علم کی زو سے درخشاں ہے یہ ساری کائنات۔ ایپ سیکس آن لائن سپورٹس پروگرام میں ایک بار پھر اسی عزم کے ساتھ کہ ہم نے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ لیکچر جماعت ہفتم کے لیے تیار کیا گیا ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ ناز۔ تو آئیے ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، ٹیکسٹ بک کے ہمارے پاس سریر خامہ اور سریر خامہ کے صفحہ نمبر 98 سے 102 پر مشتمل سبق کا عنوان ہے نواب صاحب کا قالین۔ سبق کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ انسانی جذبات اور احساسات کو بیش قیمت چیزوں پر فوقیت دینا چاہیے۔ انسانی جذبات زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بچوں ہمیں معلوم ہو چکا ہے، آج کا عنوان ہے نواب صاحب کا قالین، جو کہ ہم تھوڑی دیر تک دیکھیں گے کہ نواب صاحب کا قالین تھا کیسا۔ اور مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب، ان کا اصل نام دلاور علی ہے۔ ان کا خاص میدان افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری ہے۔ ان کے ڈراموں کی زبان صاف، سادہ اور شگفتہ ہے۔ فنی اعتبار سے مرزا ادیب ایک اعلیٰ معیار پیش کرتے ہیں۔ سبق کے اخلاقی پہلو کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثبت اخلاقی اقدار کی قدر سے ہی اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو آئیے بچوں آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ نواب احمد کمال بڑی جابر طبیعت کے آدمی تھے۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کا حکم ڈال سکے۔ سب کے سب ان سے ہر وقت خوف زدہ رہتے کیونکہ ان کی طبیعت بدلتے ذرا دیر نہیں لگتی تھی۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت قالینوں سے بڑی محبت تھی۔ دور دور سے قالین منگواتے اور انہیں نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ کسی قالین پر کوئی داغ پڑ جاتا تو وہ بے چین ہو جاتے اور جب تک نیا نہ بچتا انہیں لمحہ بھر کے لیے بھی سکون میسر نہ آتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب درباری اور خدام قالینوں پر قدم بھی نہیں رکھتے تھے، اور اگر رکھتے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ ایک دفعہ ان کے ہاں بخارا سے ایک قالین آیا، نہایت شاندار اور رنگین، اتنا خوبصورت کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ قالین انہوں نے اپنے خاص کمرے میں بچھا دیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی ننگے پاؤں کبھی بھی ادھر نہ آئے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک ملازم جس کا نام شیرو تھا، گھر کے دروازے پر بیٹھا دوات میں سیاہی کھول رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر پہنچا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کا بچہ نواب صاحب کے خاص کمرے میں کھڑا تھا۔ شیرو کو اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ اسے قالین پر ہرگز قدم نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب اس کے ہاتھ میں سیاہی سے بھری ہوئی دوات تھی۔ بچہ کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ شیرو اس کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھانے لگا کہ اچانک دوات چھلکی اور سیاہی کے چند قطرے قیمتی قالین پر گر پڑے۔ بچہ بتانے لگا کہ اس کی گہن اس کمرے میں کھو گئی ہے، لیکن اس وقت شیرو کو گہن کا خیال کیوں کرا سکتا تھا؟ اسے تو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، جھٹ سے رومال نکالا اور قالین کے طاق والے حصے کو چھپا دیا۔ آنے کو تو وہ کمرے میں آ گیا، مگر خوف سے اس کا برا حال تھا۔ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے اور کس طرح جان بچائے۔ آدمی کسی بات پر غور کرے تو اسے کچھ نہ کچھ سوجھ ہی جاتا ہے، اور اسے بھی سوجھ گیا تھا کہ شہر میں ایک ایسا ماہر شخص بھی رہتا ہے جو داغ دھبے صاف کرنے میں کمال رکھتا ہے، کیوں نہ اس سے کھل کر بات کر لی جائے۔
یہ سوچ کر وہ اس آدمی کے پاس گیا جو اسے جانتا تھا۔ اس نے شیرو کو دیکھتے ہی پوچھا، دوست پریشان نظر آتے ہو؟ شیرو نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ جمیل آقا خاموش رہا اور ابھی کچھ دیر وہ خاموش ہی رہتا کہ شیرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر جمیل آقا کہنے لگا، جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ شیرو اپنے دوست سے وعدہ لے کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ شام ہوئی تو جمیل آقا اپنے وعدے کے مطابق نواب صاحب کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی اس نے قالین کے داغدار حصے سے رومال ہٹایا ہی تھا کہ اپنے سامنے دو آگ برساتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بے اختیار کانپ اٹھا۔ نواب صاحب شعلہ ناک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قالین کو کس نے داغدار کیا ہے؟ نواب صاحب نے غصے سے پوچھا۔ جمیل آقا نے عرض کی، حضور یہ داغ ابھی مٹ جائے گا، اسی مقصد کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں یہ داغ کس نے ڈالا ہے؟ جمیل آقا نے کہا، محترم آقا میرا کام داغ دور کرنا ہے، داغ لگانے والے کا نام بتانا نہیں۔ نواب صاحب کے سامنے اتنی گستاخی آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شرارے برس رہے تھے۔ نواب صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے، اگر کل دوپہر تک تم نے مجرم کا نام نہ بتایا تو تمہیں داغدار قالین میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری حکم ہے۔ بس جی، پھر تو یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ بڑی بے صبری سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ بہتوں کا تو خیال تھا کہ جمیل آقا ضرور اصل حقیقت بتا دے گا۔ شہر میں صرف دو لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا، ایک تو شیرو جو مجرم تھا اور دوسرا جمیل آقا جو شیرو کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ نواب صاحب بیٹھے تھے کہ شیرو وہاں پہنچ گیا اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ نواب صاحب نے ساری بات سن کر پوچھا، تمہیں کیا چیز یہاں میرے پاس کھینچ کر لائی ہے؟ شیرو نے بلا تعمل جواب دیا، حضور میں مجرم ہوں، وہ تو بے گناہ ہے۔ اچھا تم مجرم ہو؟ جی ہاں، اور سزا مجھے ملنی چاہیے۔ درست کہا تم نے، یہیں ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں۔ نواب صاحب کمرے سے نکل آئے۔ دوپہر ہوئی تو محل کے سامنے ایک بڑے میدان میں قالین کو آگ لگا دی۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے جمیل آقا کی تعریف کر رہے تھے۔ اس نے کسی کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جب قالین جل چکا تو نواب صاحب کے بڑے دروازے سے باہر نکلے، مگر یہ کیا، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ جمیل آقا بھی تھا اور شیرو بھی۔ تو کیا قالین خالی تھا؟ تماشائیوں کی نظریں حیرت میں ڈوب گئیں۔ نواب صاحب تماشائیوں کے سامنے آ گئے اور آج پہلی مرتبہ غضبناک آواز کے بجائے ایک میٹھی آواز گونجنے لگی، بھائیو آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ قالینوں کے مقابلے میں انسانیت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ سبق مجھے ان دو انسانوں نے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا۔ لوگوں نے نواب صاحب کو پہلی مرتبہ ایک سچے انسان کے روپ میں دیکھا اور خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پیارے بچوں، انسانی جذبات اور احساسات کو بیش قیمت چیزوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ مثبت اخلاقی اقدار، وعدے کی پابندی اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چیزوں کا بدل تو مل سکتا ہے مگر انسانوں کا نہیں، اس لیے چیزوں کے بجائے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سبق کا تو ہوا اختتام اور ہم نے جانا کہ نواب صاحب کا قالین کیسا تھا۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے صفحہ نمبر 110 پر مشتمل مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیے گا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سبق کو مزید آسان اور خوبصورت بنائیں گے۔ سوالات کے جوابات سبق کے تعارف میں بتا دیے گئے ہیں۔
اب سبق کے تعارف کی مدد سے ان تمام سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس جملے بنانا۔ پہلا لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے تہس نہس ہونا، یعنی کہ تباہ و برباد ہونا۔ ادھر نواب صاحب کی طبیعت میں فرق پڑا، ادھر سارا نظام تہس نہس ہو گیا۔ داغ دھبے نشانات۔ جمیل آغا داغ دھبے صاف کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ بے اختیار بے ساختہ، شیرو بے اختیار روتے بچے کی طرف بھاگا۔ کیفیت حالت، جمیل آغا شیرو کی کیفیت جانتا تھا۔ شرارے برسنا، سخت غصہ ہونا۔ جمیل آغا کی گستاخی برے جواب پر نواب صاحب کی آنکھیں شرارے برسا رہی تھی۔ ڈاواں ڈول ہونا، پریشان حال، جمیل آغا کا ارادہ ذرا بھی ڈاواں ڈول نہ ہوا۔ بلا تعمل، بغیر رکے۔ نواب صاحب کی ساری بات سن کر شیرو نے بلا تعمل اپنے مجرم ہونے کا اقرار کر لیا۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ قالین کو آگ لگنے کے بعد شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بعید، دور۔ نواب صاحب غصے میں مار ڈالنے کا حکم بھی دے دیتے تو ان سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل بیانات کو درست کرنا ہے۔ تو نواب صاحب کتابوں کے نہیں قالینوں کے شوقین تھے، اور قالین اسلام آباد سے نہیں بخارا سے آیا تھا، اور پینسل نہیں گیند کہیں کھو گئی تھی، اور وہ اکیلے نہیں تھے۔ 3 لوگ نہیں جانتے تھے، 2 لوگ حقیقت جانتے تھے، اکیلے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور چوک میں نہیں میدان میں، اور چادر نہیں قالین کو آگ لگائی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس اور کے کی مدد سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی سہولت کے لیے یہ سوال یہاں پہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، الفاظ کے متضاد۔ متضاد مطلب الٹ الفاظ۔ عمدہ، گھٹیا، خاص، عام، آگ، پانی، اصل، نقل، بدقسمتی، خوش قسمتی، بعید، قریب، خوبصورت، بدصورت، آسمان، زمین۔ سبق میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی دو مثالیں تلاش کرنی ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے، جو کام ہو چکا ہو۔ خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی، اور تھی لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو فعل ماضی بنا یہ تھی کے ساتھ۔ شہر میں صرف 2 لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا، اور اس تھا نے بھی ہمیں واضح کر دیا کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ فعل حال موجودہ زمانہ، ابھی جو کام ہو رہا ہے۔ نواب صاحب کمرے سے نکل آئے مطلب ابھی ابھی یہ کام ہو رہا ہے۔ مجرم میں ہوں، وہ بے گناہ ہے، اپنے جرم کا اقرار کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ میں مجرم ہوں اور وہ بے گناہ ہے، یہ ابھی کا کام ہے۔ فعل مستقبل، آنے والا زمانہ۔ آگ لگا دی جائے گی، اس گی نے ہمیں ظاہر کیا ہے کہ یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ آئندہ زمانے میں مکمل کیا جائے گا۔ ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، حال ہوتا ہے موجودہ زمانہ، اور مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ۔ جمیل آغا حقیقت بتا دے گا، اس گا نے ہمیں بھی حقیقت بتا دی کہ یہ جملہ فعل مستقبل کا ہے، یعنی کہ آگے آنے والا ہے۔ ابھی یہ حقیقت کھلی نہیں ہے، تھوڑا کام مکمل ہونے میں ٹائم لگے گا، تو اس لیے یہ فعل مستقبل بن گیا۔ سوال نمبر 8 ہے بے صبری سے لفظ بنانے آپ نے۔ بے صبری سے بے چین، بے اختیار اور بے گناہ۔ مدرجہ ذیل فکروں کے ہم معنی فکرے سبق میں تلاش کرنے ہیں۔ سخت طبیعت کے آدمی تھے، جابر طبیعت کے آدمی تھے۔ ڈرے ہوئے رہتے، خوف زدہ رہتے۔ تباہ و برباد ہو گیا، تہس نہس ہو گیا۔ مہارت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کی اسائنمنٹ ہوتی ہے اختتام پذیر،
امید ہے کہ نواب صاحب کا قالین سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ سبق کے تعارف کے بعد مشقی سوالات بھی آرام سے حل کر سکیں گے۔ مشقی سوالات میں سوالات کے جوابات اور جملے آپ نے اپنی نوٹ بک میں خوبصورت خوش خط تحریر کرنے ہیں اور باقی تمام سوالات اپنی کتاب پر مکمل کریں گے۔ اور یہاں پہ ہمیں دیجیے گا اجازت اور رکھیے گا اپنا خیال۔ شکریہ۔